اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے اپنے اس قیمتی وقت میں ہمیں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے کہا۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید کرے۔ کل ہم نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا جو فاعلہ کے پیٹرن پہ تھا۔ آج اسی کا جو ہے وہ ملتا جلتا ٹیبل ہے جعلہ۔ یہ ہمیں پتہ ہے جعلہ اس نے بنایا۔ دو کے لیے صیغہ ہو تو جعلہ، جمع کے لیے ہو تو جعلو، اور اگر سامنے کا صیغہ ہو تو جعلتا، دو کے لیے ہو تو جعلتما، اور اگر زیادہ کے لیے ہو تو جعلتم، اور اپنے لیے جو ہے جعلتو، اور اگر دو ہوں تو جعلنا، زیادہ ہوں تو بھی جعل۔ اس کا مضارع اگر ہم دیکھیں یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعلان وہ دو بناتے ہیں یا بنائیں گے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں۔ سامنے کے لیے تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلان آپ دونوں بناتے ہیں یا بنائیں گے، تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، نجعلو دو کے لیے اور جمع کے لیے بھی نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ یہ تھے مذکر کے صیغے، ماضی کے اور مضارع۔ اب اس کے بعد آتے ہیں مؤنث کے صیغے۔ مؤنث کے ماضی کے صیغے کیا ہیں؟ جعلت وہ اس ایک مؤنث سے بنا، اور جعلتا صرف الف کے اضافے سے ان دو مؤنث سے بنا، جعلنا ان سب مؤنث۔ سامنے کے لیے جعلتی آپ یا تم ایک مؤنث نے بنایا، جعلتما آپ سب دو جو ہے مؤنث نے بنایا، جعلتن آپ جو ہے سب مؤنث نے بنایا، جعلتو میں نے مؤنث نے بنایا، دو کے لیے جعلنا ہم دو مؤنث نے بنایا، جمع کے لیے جو ہے جعلنا ہم سب۔ اس کے مضارع کے دیکھ لیجئے مؤنث کے صیغے، تجعلو وہ ایک مؤنث بناتی ہے یا بنائے گی، تجعلان وہ دو مؤنث بناتی ہیں یا بنائیں گی، یجعلنا وہ سب بناتی ہیں یا بنائیں گی، تجعلین آپ بناتی ہیں یا بنائیں گی، دو کے لیے تجعلان آپ دو جو ہے بناتی ہیں بنائیں گی، تجعلنا جمع کے لیے آپ سب بناتی ہیں بنائیں گی، اجعلو میں بناتی ہوں یا بناؤں گی، دو کے لیے اجعلنا سے کیا ہو جائے گا نجعلو ہم دو بناتی ہیں بنائیں گی، اور جمع کے لیے ہوگا نجعلو ہم بناتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہاں جب ہم نے کیا تھا تو وہاں پہ یہ صیغے سیدھے سادے تھے، تجعلو اجعلو تجعلون، نجعلو میں صرف تجلانے اور جو ہے نا تجعلون جو ہے وہ جو ہے اضافہ تھا۔ یہاں پہ جو ہے کیا ہے، یہ تجعلو تجعلانے کے بعد ایک دم یجعلنا آ جاتا ہے، یا آتا ہے ایک دفعہ نا صیغہ جمع میں، پھر جو ہے دوبارہ پھر تجعلین ہو جاتا، تجعلین تجعلانے تجعلنا۔ یہ جو ہے صرف یاد رکھتے ہیں کہ سامنے کا مخاطب کا جو واحد کا مؤنث کا صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے، تجعلین تجعلین۔ آئیے اس کا امر دیکھتے ہیں۔ امر سیدھا تھا اجعل، اور جمع کے لیے ہم کرتے تھے ایجادو۔ اب صرف دو کے لیے
کیا اجالا آ گیا، اجالا، اجعل، اجالا، اجعل. اسی طرح جو ہے لا کے صیغے لے آئیے. لا تجعل، لا تجعلو یہ ہم پڑھتے آئے تھے، اس میں جو ہے دو کا صیغہ کیا گیا، لا تجعل. لا تجعل مت بنا، لا تجعلو تم دونوں مت بناؤ، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. آگے آگے فاعل مفعول فعل. پہلے ہم سیدھا سادہ یہ کرتے تھے، فاعل کیا ہوا جائل، مفعول کیا ہوا مجہول، اور فعل کیا ہوا جال. یہاں تک تو ہمیں آتا ہے. اب یہاں پہ کیا اس کے تثنیہ اور جمع کے صیغے لائے. جائل سے جائل سے کیا ہوگا، جائل یہ جو ہے فاعل ہوا نا، اس کا تثنیہ کیا ہوگا، جائلان، جائلین، جائلان، جائلین. اور جمع کے لیے کیا ہوگا، جائلون، جائلین. یہ تھوڑا سا فرق ہے، جائلین اور جائلین. جمع کے لیے زبر کے ساتھ آتا ہے نون، اور جو ہے تثنیہ کے لیے زیر کے ساتھ. جائلان، جائلین. اور جمع کے لیے جائلون، جائلین، نہ نون کے اوپر زبر. اسی طرح مجہول کے بنیں گے. مجہول کیا ہوگا، ایک کے لیے، دو کے لیے کیا ہوگا مجہولان، مجہولین. جمع کے لیے کیا ہوگا مجہولون، مجہولین. لینے اور لینا کا فرق جو ہے آپ کو دو، اور جو ہے جمع کا فرق ہے. اس کے بعد جو ہے آ جائیں مجہول، جو آپ کو پہلے ہم نے کمپلیٹ ٹیبل کے اندر مجہول کی بھی جگہ ہوتی ہے. مجہول اس میں کیا ہوگا، ماضی کا مجہول ہوگا جوئیلا، جوئیلا. اگر ایک ہے تو ایک جوئیلا ہو جائے گا، اور اگر جمع ہے تو جوئلونا ہو جائے گا. اور جبکہ مضارع کے لیے جو ہے لیول اوپر ہو جائے گا، یجعلو، یجعلون، یجعلو، یجعلو، یجعلون. یہ جو ہے اس کا مضارع کا مجہول ہو. یہ پورا صیغہ ہو گیا کس کا، مذکر کا. اب آئیے مؤنث، یہ جو ہے امر مؤنث کے. مؤنث کے صیغے جو ہیں امر کے کیسے بنتے ہیں، اجعلی، اجعلا دو کے لیے، اجعلنا زیادہ، نہیں کہ کیا ہوں گے، لا تجعلی، لا تجعلا، لا تجعل. اور اس کے فاعل مفعول کیسے ہوں گے، جاعلتن ایک ہوا، اور دو کے لیے جاعلتان، جاعلتین. اور جمع کے لیے جائلاتن، جائلات. اسی طرح مجہول کے ہوں گے، مجہولتن، یہ ہم ایسے بنتے تھے اشارہ مجہولتن. دو کے لیے کیا ہو جائے گا، دو انگلیوں کا اشارہ کر لیں گے، مجہولتان، مجہولتین. اور جمع کے لیے کیا ہوگا، مجہولاتن، مجہولات. یہ. اور جو ہے اس کا مؤنث کا جو ہے مجہول کیسے بنے گا، جعلت، جعلت. اور یہاں کیا ہو جائے گا، اوپر کا لیول کیا ہو جائے گا، تجعلو، تجعلو، عین کے اوپر زبر. یہاں کیا تھا، جعلت، جعلت یعنی عین کے نیچے زیر. یہ جو ہے اس کے ان کے سی ہو. تو یہ آج کا ٹیبل ہو گیا. کل کسی نے شکایت کی تھی ٹیبل نہیں پڑھا جا رہا، تو تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے. اب میرے خیال میں یہ پڑھے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو آج جو وہ میں بھیجوں گا اس میں آپ کو یہ ویزیبل ہوگا. کوئی ایک اس کا جو ہے ٹیبل آپ کہیں لکھ لیجئے، خاص طور سے فاعلہ کا لکھ لیجئے، اور پھر جو ہے اس کی پریکٹس کیجئے. ایک دفعہ صیغے آپ کے رواں ہو گئے تو پھر آپ جو ہے ٹیبل کو آسانی. آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں کل کے سبق کا. جی اس ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک بالضرور یہی مومنین ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر.
پڑھ لیجئے، اب آپ کے سامنے ترجمہ آ گیا۔ بے شک بالضرور وہی مومنین ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اگلا حصہ دیکھیے۔ پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ یہ شک کہاں پہ ہے؟ شک کا لفظ کہاں سے آپ کے لیے؟ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے جہاد کیا اموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ہاں یہ اصل ترجمہ آ گیا، رواں دیکھ لیجیے۔ اور ان سب نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ جی اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں یہی لوگ دراصل سچے ہیں۔ گڈ، چلیے جی آج کا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ تو آئیے آج کی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کل، جی اس کا کیا کہہ ترجمہ ہمارا دیجئے، پڑھا ہوا لفظ ہے؟ کہہ دو، یہ کہہ دو یا بتا دو۔ ہاں، یعنی یہ آخری علامت پر جزم آ رہا ہے۔ یہ جو جزم جب آتا ہے کسی علامت پہ، یہ امر کی نشانی۔ امر کی علامت اب تک ہم نے نہیں بتائی تھی، آج یہ امر کی علامت دی۔ ہم نے آپ کو مضارع کی علامت بتائی، ماضی کی علامت بتائی، آج یہ امر کی بھی پکی کر لیجئے۔ تو فعل کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کالا، کالا سے ہوتا ہے اس کا مضارع کالا یقول، اور اس کا امر ہوتا ہے قل، تو یہ اسی سے آیا ہے کالا یقولو سے۔ اس کا مطلب ہے تم ایک مذکر کہہ دو۔ یا یہاں پہ چونکہ قرآن میں جب بھی یہ امر آتا ہے تو وہ نبی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، تو یہاں اس سے مراد ہے تم ایک مذکر کہہ دو کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ علیہ وسلم۔ تم یہ کہیں گے، تم کہہ دو، اس کے ظاہری معنی۔ آگے یہ آ گیا حمزہ، یہ جو حمزہ ہے اس کے کیا معنی ہے بھائی؟ کیا ہاں کیا یہ سوال کے لیے اگر شروع سوال میں میں کسی کے آئے تو سوال کے لیے ہوتا ہے کیا، یا پھر اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں چاہیے۔ اگر درمیان میں کہیں آ رہا ہے جملے میں، پھر اس کے معنی ہوتا ہے چاہیے۔ اس کے دو معنی یاد کریں۔ یہاں ہم جو اس کے، کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہوگا کہیں، تو کہیں گے کیا۔ آئیے تعلمون جو ہے اس کے ٹکڑے کریں۔ تا الگ ہو جائے گا، علم جی اور واو نون الگ ہو جائے ہاں، گا، جمع۔ یہ تین حصے ہوئے، تا، علم اور واؤن۔ واؤن ہوئی جمع کی علامت، تا ہوئی مضارع کی علامت یعنی تو یا تم، اور علم جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، علمہ اس ایک مذکر نے جانا یعنی علم حاصل کیا۔ تو علمہ ایک لفظ تھا، دیکھیں علمہ اس کے اوپر شد نظر آ رہی ہے، یہ عالمہ نہیں ہے۔ عالمہ ہوتا تو اس کا یہ تھا عالمہ، شد کے بغیر۔ جب شد کے بغیر ہے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں اس مذکر نے جانا، اس نے علم حاصل۔ لیکن جب اس پر شد آ گئی تو اس کے معنی بدل جائیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مزید فی بن جائے گا، کیونکہ اب اس کے 4 حرف ہو جائیں گے۔ یہ 4 حرف جو ہوتے ہیں یہ اضافی حرف ایک ہو گیا اس میں لام، شد کی وجہ سے۔ اب اس کے ترجمے میں کیا آئے گا؟ اس ایک مذکر نے سکھایا۔ فرق پتہ چلا؟ عالمہ اور علمہ کا فرق کیا ہوا؟ عالمہ ماضی کا صیغہ ہے اور کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف والا ہے۔ علمہ مزید فی ہے، 4 حرف والا ہے، اور اس کے ترجمے میں کیا ہے؟ سیکھنے کی بجائے سکھایا آئے گا۔
تو لہذا علامہ یہاں کیا ہے تعلمون، یہ شد کے ساتھ آ رہا ہے. تو آئیے یہ اب دیکھتے ہیں کیا ترجمہ بنتا ہے. تم سب مذکر سکھاتے ہو. یہ سکھاتے ہو کا ترجمہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس شد کی وجہ سے جو یہ علامہ لفظ بنا ہے اس کا ہے. ویسے شد کا ہم نے کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں شد والے لفظ میں؟ شدید. ہاں. شدید. لیکن یہاں یہ جو ہے اس کے ایک اور معنی، یعنی یہ جو شد والے آ جاتے ہیں ان کے کئی اور معنی بھی ہوتے ہیں. یہ دوسرا معنی ہے آج آپ کو بتایا جا رہا ہے. پہلے یہ شدید کا ترجمہ کرتے تھے، لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ آیا جب علامہ ہے یہ ایک مخصوص لفظ ہے جس کے معنی ہے سکھانا. اللہ اس میں جلالہ ہے. بدینکم، جی ٹکڑے کریں. بی بی کم الگ، اور دین دینی. اور کم. بی جو ہے اور دین اور کم. اب یہ جب علیحدہ ہوا تو یہ تو ہمیں یاد ہے دین کا لفظ تو ہم اردو میں بے شمار ہیں. آپ کا دین کیا ہے، یا آپ بے دین ہو گئے ہیں، یا دین پہ چلو. یہ جو ہے یہ تو عام لفظ ہے اردو میں. دین کے معنی ہوتے ہیں مذہب، اسلام، راستہ، طریقہ کار، نظریہ، ڈیموکریسی، سوشلزم. یعنی یہ سارے لفظ ہیں یہ دین کے معنی میں آتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ بی دینکم، تم سب مذکر کے دین کے بارے میں. با کو اگر ہم علیحدہ کر دیں دینکم جو ہے وہ ترکیب میں آ جائے گا. دین جو ہے نکرہ ہو جائے گا، کم جو ہے وہ معرفہ ضمیر ہے. تو ہم جو ہے ان کو ملانے کے لیے کہا کہ کی لائیں گے تم سب مذکر کے دین کے بارے میں. تو یہاں ہم لکھیں گے اپنے دین کے بارے میں. جی ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے. قل تعلمون اللہ بدینکم. ہاں کل تم آپ کہہ دو، جی کیا تعلمون تم سب مذکر سکھاتے ہو، اللہ اللہ کی دین کے دینکم بارے میں. تم سب مذکر کے دین کے سب بارے دین میں، کے بارے میں. اپنے دین کے بارے میں. آپ صلی کیا اللہ علیہ وسلم بتا دیں کیا تم سب بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں. جی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اللہ اللہ یعلم، ٹکڑے کیجئے. یا علم علم اور میم. اب یہ یا اور علم. علم، یہ جو اب سادہ حالت میں آئے. ٹھیک ہے، یہ اب سادہ حالت میں پہلے تھا علامہ شد کے ساتھ تھا، مزید تھی. اب یہ جو ہے تین حرفی آیا سلاس میں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ پیش اس پہ کیوں آ رہا ہے. علامہ اصل میں تھا علیمہ. تو علیمہ کے معنی ہوتا ہے وہ جانتا ہے. لیکن جب یہ مضارع آتا ہے تو مضارع کی وجہ سے آخری لیٹر پہ پیش آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یفعلو، یجعلو، یذکرو، آخری لفظ پہ پیش آتا ہے مضارع میں. یہ پیش تو مضارع کا آیا ہوا ہے. اور جو ہے زبر جو ہے وہ بھی مضارع کی وجہ سے ہے. جب مضارع آتا ہے تو یہ جو ہے آخری سے پہلے لیٹر پہ یا سیکنڈ لیٹر پہ جس کو کہتے ہیں عین کلمہ، عین کلمہ کے اوپر زبر لاتا ہے. یفعلو، یجعلو، عین کلمہ پہ زبر. یہ جو ہے زبر جو ہے مضارع، یعنی زبر اور پیش یہ مضارع کی وجہ سے آئے، ورنہ یہ اصل لفظ کیا تھا؟ علیمہ، علیمہ. اب یہاں چونکہ مضارع ہے تو ترجمہ کریں گے وہ جانتا ہے. اور اگر یہ ماضی میں ہوتا تو عالمہ اس نے جانا. جی ترجمہ کیجیے اس ٹکڑے کا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے. یعلم یا وہ کا اللہ صیغہ ہے جانتا ہے. وہ جانتا ہے. وہ جانتا رواں ہے. ترجمہ دیکھیے. اللہ جانتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں. اللہ کے لیے جو ہے وہ احترام اور ادب کا صیغہ لایا جاتا ہے تو ہم کہیں گے وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ادب کے لیے. جانتے ہیں. ماں کا کیا ترجمہ ہے؟ جو یا کیا، دو آ جائیں گے میننگ اس کے. دو نہیں، اس کے تین چار ترجمے. تین معنی ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے جو، دوسرا ہوتا ہے کیا، اور تیسرا ہوتا ہے اتنا، نہیں how ہے many، مطلب کتنا. اور چوتھا ہوتا ہے نہیں. یہ چار معنی ہیں اس کے. آپ کو اب تک تین بتائے گئے تھے، جو، کیا، نہیں. لیکن آج یہ دیکھیے اس کے ایک معنی کتنا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور ہیں وہ ایسا ایسا آئیں گے. یہاں پہ ہم لیں گے جو کے معنی.
میں میں سماواتی السماوات ال اور ال سماوات سماوات آیا، یہ السماوات کیا ہے؟ واحد ہے، جمع 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 ہے؟ یہ جو جمع ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس مؤنث مؤنث ہے۔ السماواتی سما اصل لفظ ہے واحد، اور جو ہے اس کے جمع ہوتی ہے سماوات۔ یہ دیکھیں الف تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، جو کہ یہاں پہ واو کے اوپر کھڑی کھڑی زبر کی شکل میں الف آیا ہے۔ یہ اصل میں الف تا ہے جو مؤنث کی جمع کی علامت ہے۔ جیسے حجراتن سے ہم نے بنایا حجرات، الف تا لگا۔ اسی طرح جو ہے سما سے سماوات، خاص آسمان سوری اور وا اور ماں جو جو کیا نہیں اتنا اتنا نہیں جو جو میں ہاں جی، کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے۔ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ معرفہ ہے۔ نکرہ کس نے کہا؟ یہ نکرہ کیسے ہو گیا؟ سر یہ توصیف نے بولا نہیں، پوائنٹ نہیں کرتے ہیں، اسے خود کو اس سے تسلیم کرنا چاہیے کہ جی میں نے کہا۔ سر میں کہنے والا الف پہلے کیا دیا سر؟ ہاں نہیں آپ نے مطلب اتنا وہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں ہاں جی یہ میں نے غلط کیا یا میں نے صحیح کیا۔ تو الف لام سے الاد ہو گیا۔ اب آ جائے اس کی جو ہے وہ جنس کی طرف آئے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس میں مؤنث کی علامت نہیں۔ اور اگلا لفظ آ جاتا ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ والارض زمین واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد واحد ہے۔ اگر واحد ہے تو اگلا سوال جو ہوتا ہے، ابھی آپ کا لیول یہ آ گیا کہ میں 5واں سوال کروں، ورنہ میں عموماً 4 سوالوں پہ اسے چھوڑ دیتا ہوتا ہوں، لیکن آپ کا لیول ایڈوانس لیول پہ آپ آ رہے ہیں، تو اب اگلا اس کی جمع کیا ہے؟ العارض ارض واحد ہے، میں نے مان لیا جی۔ العارض العارض راراس ارادی، وہ الاراضی چھوٹی سی عربی میں جمع جو ہے اس کے ہوتے ہیں ارادی۔ وہ اردو الاراد میں ٹھیک ہے ارد، وہ آپ اردو کی جمع بتا رہے ہیں، میں عربی پڑھا رہا ہوں تو یہ عربی کا لفظ ہے، ہم عربی کی جمع لیں گے۔ ارد جو ہے وہ اردو واحد میں ہے، بھی کہتے ہیں نا ارادی اراضی جیسے ہوئی ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں اردو اراضی میں بھی لیکن ارد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں ارادی۔ آئیے اس ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ جو میں جو میں خاص آسمانوں اور جو میں زمین جو اور میں اور زمین جو اور بھی آسمان زمین میں زمین زمین میں۔ اب یہ دیکھیں یہاں غور کیجئے جملے کی ساخت، جو 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 میں، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حسر لانا پڑے گا۔ آئیے حسر لانا دیکھیے، جو تو آسمانوں حسر میں لانے کی بجائے جو اس نے آسمانوں کیا اور ہے؟ زمین میں ہے۔ اور زمین میں ہے اس نے سادہ ترجمہ کیا کہ یہ جو تھے ان کو اکٹھا کر دیا، اور میں کو ایک جگہ اکٹھا کر ترکیب کے لیے ترکیب کے اور لیے۔ آئیے جی آگے چلیں۔ اور اس میں اللہ جلالہ ہے، اس کا اور پتہ اللہ نہیں۔ ہاں اس بھی لفظ کے کل ٹکڑے بھی بھی ساتھ اور ساتھ کل چیز کی کل کل۔ آئیے دیکھتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کل، ہر کے یہاں اس ساتھ کے معنی ہر ایک کے متعلق، بیکلی ہر ایک۔ یہ کہتا ہے نا بیکلی، آپ میں سے جو سعودیہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں ہوتا ہے کل شین ریال، ریالین ریالین ریالین، وہ 5 ریال 5,000 10 ریال، کل اس طرح کا لفظ استعمال کریں، کل شین کل شین کل شین، ہر چیز، یہ کل کے معنی ہے ہر۔ شیئن یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، یہ ہوتا ہے چیز کو کہتے ہیں، لیکن اس کی حیت کو دیکھیں، اس کی ساخت بناوٹ کو دیکھیں، سٹرکچر کو دیکھیں، یہ لفظ کیا ہے؟ کوئی آ جائے گا، کوئی چیز یا کسی چیز، کسی چیز وہ تو ترجمے میں آئے گا نا، ساخت تو بتائیں نا کہ اس پہ 2 زبر آ رہے ہیں، 2 زیر آ رہے ہیں، 2 پیش آ رہے ہیں، وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ سر کسی چیز کو ظاہر کر
किसी को اصل ظاہر کر حالت کسی بھی اسم کی اصل حالت جو ہے معرفہ یا جو ہے وہ جو اصل حالت ہوتی ہے وہ جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پہ ایک پیش یا دو پیش ہوتے ہیں. جب اس پہ ایک زبر یا دو زبر آئیں یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے. جب اس کے نیچے ایک زیر یا دو زیر آئیں یہ اس کی جو ہے نسبتی حالت ہوتی ہے، یعنی اس کا کسی چیز سے تعلق بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شیئن آیا ہے، اردو میں اسے شے بھی کہتے ہیں، چیز. تو یہاں جو ہے یہ نکرہ آیا، آپ نے صحیح کہا کہ نکرہ کے لیے کوئی، کسی، ایک، کچھ، چند، یہ جو ہے ان میں سے کوئی لفظ لانا پڑے گا. تو یہاں اس نے سلیکٹ کیا کسی چیز، کسی چیز. لیکن میں جو ساخت کی بات کر رہا تھا وہ ہے اس پہ شیئن دو پیش کے ساتھ بھی آئے گا، شیئن دو زبر کے ساتھ بھی آئے گا، شیئن دو زیر کے ساتھ بھی آئے گا. فرق کیا ہے؟ اس کے معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. شیء تینوں حالتوں میں اس کا ترجمہ چیز ہی کیا جائے گا. یعنی اگر نکرہ ہے تو کوئی، ایک، کچھ، چند کا اضافہ کریں گے، معرفہ ہے تو ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کریں گے. اگر یہ ہوتا الشیء، الشیء چیز، الشیئن شیء تب بھی چیز رہتا، الشیء ہوتا تب بھی چیز رہتا. ترجمے میں فرق نہیں پڑا، لیکن اس کی نسبت، اس کی حالت، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جب پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو فاعل ہوتا ہے، جب یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو مفعول ہوتا ہے، جب زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ حالت نسبت ہوتا ہے. جی ٹکڑا کیجئے. بکلی شیء، کلی ہر ایک کے متعلق، ہر شیئن شے کسی کی، کے متعلق ہر ہر کسی چیز، شے چیز ہر ہر چیز کے چیز کے متعلق. متعلق. علیم. ہاں جی، علیم مستقل جاننے ازل والے. سے، ازل ازل سے سے، ہمیشہ ہمیشہ ازل سے مستقل بنا ہوا ہے. وزن کیا ہے اس کا؟ فائل کے فائل، فائل. فائل کے فعیل. وزن، فعیل فائل کا کے وزن، وزن پہ اس کا وزن ہے فعیل. تو فائل لہذا اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ دائمن، مستقل، دائمن ازل سے، ازل سے ہمیشہ ازل سے ہمیشہ آئے گا. ہمیشہ. علیمہ جاننا تو اس سے لفظ ہوا علیم. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ ازل جاننے سے والا، ہمیشہ ہمیشہ جانے والا. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے، فائل کا وزن. علیم فاعل کی شکل میں آ گیا تو لہذا جاننے والا. جی ترجمہ کیجئے. واللہ بکل اور شیء اللہ علیم. اللہ اور ہر ہر ایک چیز، ہر ایک ہر کے چیز متعلق، کسی ہر بھی چیز کو متعلق مستقل جاننے والے ہیں. والے. اور اللہ اور ہر چیز کے اللہ ہر متعلق چیز مستقل کے جاننے والے ہیں، متعلق جانتے ہیں. مستقل جانتے ہیں. ہاں جی، اب آپ کی پوری آیت سامنے آ گئی ہے. اس کے جو ہے ٹکڑے کو کیجئے. یہ دیکھیں ٹکڑے اس کے ہم کیسے کریں گے. شروع کرتے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم. آگے وار ہے تو وا سے پہلے جو ہے پورا ایک ٹکڑا ہو. ہاں اوکے. ہاں جی، اب اس پورے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے. قل اتعلمون اللہ بدینکم. یہ یہاں پہ ہمارا ایک ٹکڑا پورا ہوتا ہے. چلیں آج ٹکڑے بتا دیتے ہیں. اب وا سے آگے پڑھنا شروع کریں. اللہ یعلم ما فی السماوات. وا آیا. اب یہ بات جو اگلا ہے اس سے پہلے اور پہلے وا کے درمیان یہ دوسرا ٹکڑا ہوا. کیا؟ اللہ یعلم ما فی السماوات، یہ دوسرا ٹکڑا ہوا. اب آگے چلیں. وا کے بعد پھر تیسرا شروع ہوگا. ما فی الارض، پھر ایک چھوٹی سی جیم بھی آئی ہے جی بھائی ہے. اور آگے واو بھی آئی ہے. ہاں یہ جو درمیان میں یہ اس طرح کے لفظ آتے ہیں، جیم ہے، صاد لام ہے، یا کوئی اس طرح کا آتا ہے، وہ خود ٹکڑے کی نشانی کرتا ہے کہ یہاں تک یہ ایک حصہ پڑھا جائے. اور جب واو آ گیا تو یہ. تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر، آیت کے اندر کہاں پہ وا آ رہا ہے. بی دینکم کے بعد وا آ رہا ہے، پھر جو ہے سماوات کے بعد جو ہے وا آ رہا ہے، پھر جو ہے الارض کے بعد وا. یعنی یہ عرض کے بعد 3 وا آ گئے. ان 3 وا نے ہمیں واضح کر دیا کہ یہ 3 ٹکڑے ہیں. تو آئیے پہلے ٹکڑے کے. قل اتعلمون اللہ بدینکم. ترجمہ کیجیے. تم کہہ دو. آپ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ یہاں بتا کہنے دیجیے. آپ کہہ دو. کیا 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 تم بتاتے ہو اس کو تم اپنے سب دین جانتے کے سب ہو بارے میں؟ بتاتے ہو تم اللہ سب کو، جانتے ہو اللہ دین کے اللہ بارے میں. یہ دین کے جانتے ہو بارے کا ترجمہ نہیں آئے گا. یہاں پہ تعلمون. اس کے جب ہم نے ٹکڑے تم کیے سب نے تھے تو سکھایا ہم نے ہے. یہ دیکھا تھا بتاتے ہو شد تم والا سب. لفظ ہے
اور اس کے معنی ہے سکھایا. سکھاتے تو یہاں ہے تعلمون تم اور جمع کا سکھایا کیا تم سب سکھاتے ہو اللہ کو. یہ ترجمہ ہم نے پہلے پیچھے کیا تھا کہ یہ شد والا لفظ ہے اور اس کے معنی ہم نے کیا دیکھے تھے علامہ کے سکھایا. اور یہاں تا تم ہے اور واو جمع تم سب سکھاتے ہو. اور پہلے شروع میں سوالیہ آ گیا کیا تم سب سکھاتے ہو اللہ کو کس چیز کے بارے میں بدینکم تمہارے دین کے بارے میں. یہاں تک پورا ایک ہوا. اب اگلا حصہ لیجئے وا کے بعد اللہ یعلم ما فی السماوات. اللہ جی جانتا کیجئے. ہے اور اللہ جانتے ہیں آسمان اور زمین کے بارے جو اور اللہ آسمانوں میں ہے ہے. جو زمین میں آسمانوں ہے اور اگلا آسمانوں ٹکڑا میں لے گئے زمین میں وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین میں ہے. اور آخری حصہ لیجئے اللہ بکل شیء اور اللہ علیم. اور ہر اللہ چیز کے قریب ہر جانتے ہیں. چلیے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کیا تو سب آئیے بتاتے ہو با اللہ کو محاورہ اپنے دین ترجمہ کے بارے دیکھیے. میں اپنے دل کے بارے میں اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں و جو زمین میں ہے آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کے متعلق مستقل مستقل جاننے اور والا اللہ ہے. ہر چیز کے متعلق مسلسل جانتے ہیں مستقل. چلیے آج آپ سے سوال کر لیتے ہیں اس آیت میں کون کون سے اردو کے لفظ آئے؟ اس میں ہے علم ٹھیک ویری گڈ علم ہو گیا. اور دین اللہ کے دین اللہ اللہ دین جو ہے اردو میں استعمال دین ہوتا ہے فی جو ہے استعمال ہوتا ہے دین ان استعمال ہوتا ہے اللہ 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 واو بھی استعمال علم ہوتا ہے لیل و نہار. اللہ علم یعلم بھی یہ عالم یہ سماوات السماوات سماوات استعمال ہوتا ہے. فی جو ہے فی الارض سبیل اللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. فی الارض ارض اللہ کلی شیء استعمال ہوتا ہے. علیم بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ تھا جواب. کل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. علامہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے علم سے. اللہ بھی اور دین وا اللہ. پھر یہ جو ہے علامہ فی سماوات وا اور پھر فی الارض واللہ بکل شیء. کون سے لفظ ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے؟ جی ایک یہ ما تھا. فی استعمال ہوتا ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ اردو میں کہتے ہیں فی کا مطلب میں اور کہتے ہیں اللہ کے اور صرف ایک لفظ ما واحد ہے یا کم ہے. کم ہے ضمیر وہ اتنی دفعہ آپ سے دہرا لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کم کے معنی کیا ہے. یعنی اب اس پوری عبارت میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا لفظ تھا جو نیا تھا یا جو ہمارے لیے انجانا تھا سوائے اس کے کہ یہ تعلمون یعنی علامہ کا صرف آپ کو فرق بتانا تھا کہ عالمہ اس نے جانا علامہ اس نے سکھایا. تو آئیے آج کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. طلب العلم علمی فریدۃ علی کل حب الدنیا راس کل خطیہ. یعنی تمام خطاؤں کی جو ہے وہ جڑ جو ہے کیا ہے دنیا کی محبت ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی. یعنی دینے والا یا اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے علیٰ اعلیٰ سے اوپر والا وہ بہتر ہے نیچے یعنی لینے والے وصول کرنے والے ہاتھ سے. تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں. الید العلیٰ اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ خیر بہتر ہے من الید اس ہاتھ سے سلعت نیچے والے یعنی لینے والے کے ہاتھ سے. اور یہ تھا طلب العلم علم کا حاصل کرنا فریدہ فرض ہے اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر. یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم؟ یہ دین کا. دنیا کا علم تو آپ بغیر بتائے سیکھتے ہیں ہنر سیکھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی لیکن دین کا علم جو ہے وہ فرض ہے. کم از کم اتنا تو حاصل کرنا جس کی اس بندے کو ضرورت ہے جو ہے حالات کے حساب سے.
हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत रास जड़ है कुल्ली हर खतिया गुनाह की, यानी खता की। उर्दू में कहते हैं ना खता होगी, गुनाह हो गया, गलती हो गई, गुनाह हो हर गया। गलती गुनाह हाँ। जो है उसकी क्या है, दुनिया की मोहब्बत जड़ है। तो आइए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।